بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 37، شدید اور سخت قسم کی غسی ہی سے وضو ٹوٹتا ہے۔ حدیث نمبر 184، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاس ایک وقت گئی جب سورج کو گرہن لگا ہوا تھا۔ دیکھا کہ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سبحان اللہ کہا۔ میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اشارہ کیا کہ ہاں۔ میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی تاں کہ مجھے غشی نے ڈھانک لیا اور میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا میں نے اپنے اس مقام میں ہر وہ چیز دیکھی جو مجھے پہلے نہ دکھائی گئی، حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا۔ میرے پاس وحی آئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں مسیح الدجال کے فتنے کے مماثل یا اس کے قریب آزمائے جاؤ گے۔ راویہ حدیث فاطمہ کہتی ہیں میں نہیں جانتی کہ حضرت اسماء نے لفظ مثل یا قریب میں سے کون سا لفظ کہا تھا۔ تم سے ایک کے پاس قبر میں فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ تو مومن یا موقن؟ فاطمہ نے کہا معلوم نہیں اسماء نے کیا لفظ کہا تھا۔ تو وہ کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کی۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جاؤ، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تم اس کا یقین رکھتے ہو۔ رہا منافق یا مرتاب؟ فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں اسماء نے کیا کہا تھا۔ تو وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ باب نمبر 38، پورے سر کا مسح کرنا، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ حضرت ابن مسیطب رحمت اللہ علیہ نے کہا عورت مرد کی طرح ہے، وہ اپنے سر پر مسح کرے گی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ سے سوال کیا گیا آیا یہ کافی ہے کہ انسان اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کر لے؟ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث جو آگے آ رہی ہے بطور دلیل پیش کی، یعنی پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 185، یحییٰ مازنی سے روایت ہے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور وہ عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ان کو 2 مرتبہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، بعد ازاں اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا دونوں ہاتھوں سے مسح کیا۔ ہاتھوں کو آگے سے لے کر اور پیچھے سے لائے، مسح سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور اس کے پچھلے حصے تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا وہاں تک ہاتھوں کو لائے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔